رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، اس قرآن کے فلسفے میں ہم قرآن سے شفاعت کا جو ہے انشاءاللہ فلسفہ دیکھیں گے. اور آپ ایک چیز بڑی غور سے یعنی نوٹ کریں گے کہ قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے صرف سنا ہو نا کہ شفاعت ہوگی، شفاعت ہو جائے گی قیامت کے دن، بڑے بڑے نیک بزرگ لوگ ہماری نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس اس دن جو ہے نا شفاعت کا ہی دن ہے قیامت کے دن. آپ قرآن سے دیکھیں گے، قرآن میں ایسا لگے گا کچھ شفاعت ہوئے گی نہیں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہوگی، لیکن بڑا مشکل کام ہے. آپ قرآن سے دیکھیں گے کہ ایک تو یہ کہ شفاعت کوئی زور سے کر نہیں سکتا کسی کی، اپنے زور پر کہ دھونس سے کہ زبردستی کہ میں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ نہیں کوئی کر سکے گا آپ دیکھیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے جو جس کی کر رہے ہیں شفاعت وہ بھی نہیں اس کی زبردستی کر سکے گا کہ اسی کی کروں جس کی میں کر رہا ہوں. تو نہ کرنے والا زبردستی کر سکتا ہے، نہ جس کی کرنی ہے اس کی زبردستی کی جا سکتی ہے. اور پھر آخر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ سستی سے اور بغیر عمل کے کیا آپ کو شفاعت مل سکتی ہے کہ نہیں. تو اب آپ صرف قرآن کے شفاعت کے ٹاپک پر نا کہ یار بزرگ اور نبی اور اولیاء ہماری شفاعت کر دیں گے، قرآن کا مقدمہ دیکھیں شفاعت پر کیا. میں تمام آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا اردو ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 48. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی. ابھی ایسے لگ رہا ہے نا کہ کوئی سفارش کر رہا ہے لیکن وہ قبول نہیں کی جا رہی. نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. اب دیکھیں قرآن میں تو اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی. اس میں دوسرا اینڈ دیکھیں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 123. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی کہ کوئی سفارش کر دے اور اسے فائدہ مل جائے، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. جب دیکھتے ہیں سفارش کی آیتیں کیسے قرآن میں کہیں یہ کہا گیا کہ سفارش ہوگی لازماً، کہیں نوٹ کریں ساری ایسا لگ رہا ہے کہیں نہیں ہوگی. پھر سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 254. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. پھر سورہ نمبر 19 آیت نمبر 87. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. اور پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 109. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. پھر سورہ نمبر 34 آیت نمبر 23. اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. تو اب دیکھیں کہ سفارش جو ہے نا کوئی اپنے زور پر نہیں کر سکتا کہ میں اس کی کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی کہے کہ میری کر دو، یا زور کسی کا نہیں چلے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن. اللہ جس کو کہے گا کہ جس کو اجازت دے دے کر دو، اور جس کے لیے کہے گا کہ اس کی کر دو اسی کی چلے گی، اسی کے لیے ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے سورہ نمبر 36 آیت نمبر 23. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے، نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. دیکھیں ساری چیزیں شفاعت کے خلاف ہیں قرآن میں. آپ دیکھیں آیت نمبر 39 اور پھر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 44. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے شفاعت پر، آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹائے جانے والے ہو. اور پھر سورہ نمبر 43 آیت نمبر 86. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. پھر سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. پھر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. پھر دیکھیں سارا سفارش کے خلاف ہو رہا ہے کہ نہیں سفارش نہیں کام آئے گی، نہیں کام آئے گی، کوئی سفارش نہیں. اب دیکھیں قرآن کا مقدمہ سفارشوں پہ.
اسی طریقے سے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 127، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اچھا یہاں پہ ختم ہوتی ہے آیات. اب میں نے آپ کو تمام آیات دکھا دی کہ سفارش نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، سفارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک آیت کا، مولانا مودودی کا ایک حاشیہ پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ نمبر 20 آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، جس کو میں نے آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ایک حاشیہ پڑھوں گا. اس میں سارا اس مقدمے کو سمجھ لیں، دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، سفارش کا مقدمہ کیا ہے قرآن میں، اور وہ اس کے حاشیے میں ہے. سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 109، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 کے فٹ نوٹ میں آیت کیا ہے؟ اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. اس کی فٹ نوٹ میں مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت چیز. اب آپ اس پورے سفارش کے فلسفے کو اس فٹ نوٹ میں انہوں نے گویا آپ سمجھ لیں سمرائز کر دیا. اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو متن میں کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، دوسرا یہ کہ اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو. الفاظ ایسے جامع کہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اب غور سے سنیں حقیقت کیا ہے سفارش کی. حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی. کوئی بڑا سا بڑا ولی، کوئی نبی، کسی کے سامنے اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکے گی. کسی روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے. سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سفارش کرنے کی اجازت مل جائے. تو دونوں طرف سے جو سفارش کرے گا وہ بھی جرت نہیں کر سکے جب تک اللہ تعالیٰ نہ اجازت، اور جس کی سفارش کی جائے گی اس کی بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ نہ اجازت دے کہ اس شخص کی سفارش ہو. دیکھ لیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے مجھے کچھ نہیں کرنا بھائی، میری تو نسبت اس سے اور اس سے ہے، مجھے تو یہ ولی بچا لے گا، یہ نبی بچا لے گا. نہ نہ نہ، قیامت کے دن بالکل بھی ایسا نہیں. دونوں طرف سے اللہ کا زور. تو سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے. یہ دونوں باتیں اب قرآن سے ہی وہ ثابت کر رہے ہیں. دونوں باتیں، یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتا دی گئی ہیں. ایک طرف فرمایا آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے. یعنی اب سفارش کرنے کی سائڈ سے کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنی جرت کر سکتے سفارش. اسی طریقے سے وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ، سورہ نبا میں وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے دے، وہ ٹھیک بات کرے گا. دوسری طرف یہ تو اس طرف ہوگی کہ سفارش نہیں کر سکے. اب دوسری طرف کہ جس کی سفارش کرنی ہے، کیا اس کی جب تک نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ اجازت نہ دے دے کہ اس کی سفارش کرو. وہ کیا ہے؟ دوسری طرف ارشاد ہوا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. اور دوسری مثال کہ جس کی سفارش کرنی ہے اس کی اجازت چاہیے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں سفارش کا عقیدہ قرآن میں بالکل کلیئر ہے، کوئی اپنا زور نہیں چلا سکتا. لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ایمان لا کے بندہ بیٹھ جائے کہ بس میرا ایمان ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں اس میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. اللہ نے جو فرض کیا اس پر عمل کریں، جس سے روکا ہے اس سے رکیں، حق کا ساتھ دیں، اپنی نمازیں ادا کریں، جو بھی حق کام اور برائی سے روکیں، جو بھی آپ کو اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی اسے پورا کریں. اور یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے سفارش کا بھی دروازہ کھول دے گا. تو یہ فلسفہ ایک تو کلیئر کر دیا کہ سفارش پر کسی کا زور نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، قیامت کے دن کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ یہ کرو اس کی سفارش، یا یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میری سفارش کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات، میں آپ کو چند آیات قرآن میں، ویسے تو میرے خیال بھرا ہوا ہے قرآن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، لیکن چند آیات آپ کو دکھا دوں جس سے ثابت ہو جائے کہ عمل کرنا پڑے گا جنت جانے کے لیے. اور وہ کون سی آیات ہیں؟ جلدی سے آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں. سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 127
ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کے سرپرست ہیں اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. اسی طریقے عمل دیکھیں کتنا ضروری ہے. سورہ نمبر 32 آیت نمبر 19، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. ٹھیک ہے، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی انشاءاللہ. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں. سورہ نمبر 46 آیت نمبر 14، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے رہیں. اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 56 آیت نمبر 24، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 7، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، جس کے آخر میں ہے لقد یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے. اس طریقے سے آگے بھی آیات اس طرح چلتی رہتی ہیں کہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اور بھی آیات رکھ سکتا ہوں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ سوچ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ یار میں ایمان لے آیا، میں نے اس ولی کو مان لیا، اس بزرگ کو مان لیا، اس ہستی کو مان لیا، اس پیر کی بیعت کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ختم، اب میری شفاعت پک. نہیں، آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا. آپ کو 5 نمازیں پڑھ کے دکھانی پڑیں گی. آپ کو اللہ نے جو آپ پر فرض کیا، جو ذمہ داریاں ڈالی، وہ پوری کر کے دکھانی پڑیں گی. حق کا ساتھ دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا. جو بھی آپ پر فرض ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اعمال کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو قرآن نے آپ کو یہ کرائٹیریا دے دیا ایک، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. صرف یہ سوچ کے بیٹھ نہیں سکتے کہ وہاں پہ بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی ہمیں بچا لیں گی. تو شفاعت دیکھیں قرآن میں تو شفاعت کے خلاف سارا میں نے آپ کو دکھا دیا، بولا کہ نہیں چلے گی. سبحان اللہ. اور ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اس دن وہ بڑی بڑی شفاعتیں ہو جائیں گی، تو قرآن آپ دماغ کلیئر کرتا ہے کہ بھائی عمل کرو، شفاعت چاہیے تو عمل کرو. تو یہ آج آپ کو عقیدہ دکھانا تھا قرآن سے شفاعت کا. شاید کئی لوگوں نے پہلی دفعہ قرآن سے اس کو دیکھا، جو لوگ قرآن کو ریگولرلی پڑھتے ہیں شاید ان کو پتہ ہو، جو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں وہ ان کو، یا ان کو عربی نہیں آتی، ان کے لیے شاید یہ بالکل ہی ایک نیا عقیدہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے شفاعت کے اوپر. تو قرآن تو بہت کلیئر ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس دنیا میں کہ ہم عمل کر کے شفاعت کے حقدار بھی بنیں، جب اللہ کی جنت کے بھی حقدار بنیں، اور ہمیں توفیق دے کہ نیک اعمال کریں. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں اس شفاعت کے فلسفے میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ مثال ہے قرآن سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی. بیٹا جو ہے وہ نیک نہیں تھا، بلکہ وہ غرق کر دیا گیا. کہ آپ سورہ ہود میں دیکھیں آیت نمبر 43 سے آگے اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں بھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی اس پر رحم فرمائے، کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، ان کا بیٹا. اب آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 45 میں وہ کہتے ہیں، نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. دیکھیں کتنا، یعنی آپ اندازہ کریں ان کا حضرت نوح کا بیٹا ہے اور اس کے لیے بھی وہ مانگ نہیں سکتے دعا. نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں. تو دیکھیں اسلام کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ نہیں کہ باپ وہ بیٹا ہے اس کی سفارش کرتے ہیں. سٹینڈرڈ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ مطلب سیدھے راستے پر ہیں کہ غلط راستے پر. بیٹا بھی اگر بیٹا بھی برا ہے، صحیح نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، انہ عمل غیر صالح، تو اس کو بھی ایک نبی حضرت نوح ایک نبی کی شفاعت بھی کام نہیں دے سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائی اگر آپ نیک نہیں ہیں تو پھر سوچ لیں، کیونکہ دیکھیں پھر قرآن کا سارا مقدمہ گرتا ہے. قرآن پورا کا پورا قرآن کو کہتا ہے نیک کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، نیک کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے. یہ سارا مقدمہ بیکار ہو جاتا ہے. اگر دیکھیں میں شفاعت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس بات کا آپ اقرار کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کا پورا مقدمہ جس پر اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے کہ نیک کام کرو گے جنت جاؤ گے، برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، وہ سارا بیکار ہو جاتا ہے اگر آپ اندھوں کی طرح شفاعت پر یقین کر لیں کہ صرف شفاعت ہی سے سب نے چھٹ جانا ہے، کچھ ہونا نہیں ہے، اینڈ میں سب کو شفاعت مل جانی، ختم نہیں.
آپ کو خود نیک کام کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ بگڑے ہوئے ہیں تو نبی کو اس اپنے ایک شخص کو اپنے باپ جو کہ نبی ہے اس کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے پا رہی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اور میں کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورا مقدمہ قرآن کا جو نیک کام کرے گا جنت میں، برے کام کرے گا جہنم میں، پورا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اندھوں کی طرح شفاعت پہ یقین کر لیں۔ شفاعت ہے لیکن اس کو جس طرح ہے ویسے ہی یقین اس پر کریں اور نیک اعمال کریں۔ پورا مقدمہ زندگی کا یہی ہے، نیک اعمال کرنا۔ اس امتحان میں اور کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے نا ہمارا، ہم کس طریقے سے اس امتحان کو گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سے جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لینے کی توفیق دے، اور جو قرآن کا جو پیغام ہے اس سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔